تیری ذات پاک ہے خدا، تیری شان جل جلالہ، تیرا نام مالک کبریا، تیری شان جل جلالہ، تیرا رنگ لال و گوہر میں ہے، تیرا نور شمس و قمر میں ہے، یہاں تو ہی تو وہاں تو ہی تو، تیری شان جل جلالہ، تیرے حکم سے جو ہوا چلی تو چٹک کے بولی کلی کلی، تو بسا ہے پھول میں ہو بہو، تیری شان جل جلالہ۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں حامل قرآن بنایا۔ قرآن وہ معجزاتی کتاب ہے جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے شمع ہدایت اور مشعل راہ ہے۔ دل کی زندگی ہو یا قوم و ملت کی، کامیابی و سرخروئی کا سرچشمہ اسی سے وابستہ ہے۔ یہ وہی کتاب ہے جو دنیا کی تاریکیوں میں صبح جیسی روشنی بن کر آئی، جس نے خاک و خوں میں لتھڑی ہوئی دم توڑتی انسانیت کو زندگی کا نیا پیام دیا اور جام آفریں پلایا۔ یہ وہی کتاب ہے جس نے اونٹ چرانے والی ناخواندہ و غیر متمدن قوم کو 33 سال کی مختصر سی مدت میں دنیا انسانیت کا معلم بنا دیا۔ اس کتاب نے ان کے سینوں میں وہ جرأت، ہمت اور شوکت پیدا کی کہ یہ بے متاع بادنشیں قوم اس کتاب کی پاک آیات کو لے کر عرب کے سلگتے ہوئے ریگزاروں سے اٹھی اور وقت کی بڑی بڑی طاقتوں کو اپنے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ آتش قد فارس بجھ گیا، صنم قدوں میں خاک اڑنے لگی، شیرازہ مجوسیت بکھر گیا، نصرانیت کے اوراق خزاں دیدہ ایک ایک کر کے جھڑ گئے۔ مگر آج کیسے کہوں اور کس دل سے کہوں کہ آج اسی عظیم کتاب سے ہمارا رشتہ کس حد تک کمزور اور نحیف سا ہو کر رہ گیا ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اگر ہم دنیا میں سرخروئی و کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن سے رشتہ استوار کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنی عبادات، معاملات سب کچھ قرآنی تعلیمات کے عین مطابق کرنا ہوگا، بغیر اس کے کوئی چارہ کار نہیں۔ انشاءاللہ اسی فکر کو لے کر آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ معزز حاضرین، آپ سے گوش گزار کرتا چلوں کہ آج کے اس جلسے کی صدارت مشہور عالم دین مولانا محمد طاہر مدنی صاحب فرما رہے ہیں۔ جلسے کے آغاز کے لیے میں مولانا شفیع الرحمن عمری صاحب کو بہت ادب سے آواز دیتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک سے اس جلسے کا آغاز کریں، مگر ضرور ڈاکٹر اقبال کے اس احساس کے ساتھ کہ تیرے وجود پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله
فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق اللہ العظیم۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ کل یعنی روز قیامت کے لیے کیا سامان تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے ان تمام اعمال سے باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اور تم ان لوگوں کی طرح سے مت ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے نفس سے بھلا دیا اور یہی لوگ فاسق ٹھہرے۔ جنت میں جانے والے لوگ اور جہنم میں جانے والے لوگ یکساں نہیں ہیں۔ جنت میں جانے والے لوگ ہی اصل میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ اگر ہم نے اس قرآن کریم کو کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ خشیت الہی اور خوف خدا سے پھٹا پڑتا اور ٹوٹ جاتا، بکھر جاتا۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ عقل و فکر اور تدبر سے کام لیں۔ سچ فرمائے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ تھے مولانا شفیع الرحمان صاحب جو تلاوت قرآن پاک فرما رہے تھے۔ اس کے بعد میں برادرم عبید اللہ عبد المجید ندوی صاحب کو بہت محبتوں سے آواز دیتا ہوں وہ تشریف لائیں اور نظم قرآن کی فریاد پیش کریں۔ نواں پیرا ہوئے بلبل کی ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تن نازک میں شاہی کا جگر پیدا۔ السلام علیکم۔ تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعاویذ بنایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور
ستارے چاندی کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ کہنے کو میں ایک دل سوز ہے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی نہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی نہیں، کہنے کو میں ایک جلسہ میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں، کہنے کو میں ایک جلسہ میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکہ ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا
کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس پہ میری دھوم نہیں، کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس پہ میری دھوم نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے عبید اللہ صاحب، جنہوں نے بڑے سوز و کرب کے ساتھ قرآن کی فریاد کو پیش کیا۔ بلا شبہ اس نور ہدایت کو کچھ اتنا ہی سمجھا گیا۔ اب میں علامہ اقبال کے اس تصور کے ساتھ کہ چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوكب قسمت امکاں ہے خلافت تیری، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ صدر جلسہ مولانا محمد طاہر صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ کے موضوع پر اپنے ذرّی خیالات سے حاضرین کو مستفید فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، متفق علیہ۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ محترم حاضرین، میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ القرآن اکیڈمی کی طرف سے قرآن فہمی کے کلاسز کے افتتاحی پروگرام میں شرکت کا موقع مل رہا ہے۔ یہ ہماری بہت اہم ترین ضرورت ہے کہ کس طرح سے امت کو قرآن سے قریب کیا جائے اور قرآن سے ہمارا تعلق استوار ہو، قرآن کے حقوق کی ادائیگی کے لیے ہم تیار ہوں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے قرآن جیسی کتاب سے ہم کو نوازا۔ اللہ کی نعمتوں میں عظیم ترین نعمت ہے،
اور ہم دنیا کی خوش نصیب قوم ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، نہ کوئی اس کے اندر کمی ہوئی ہے، نہ کوئی اس کے اندر اضافہ ہوا۔ جس طرح سے نازل ہوئی تھی اسی طرح سے وہ کتاب محفوظ ہے اور ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کتاب میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے، یا اس کتاب میں کوئی کمی ہوئی ہے، یا اس میں کوئی اضافہ ہوا۔ دنیا کے ہر خطے میں قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کے نسخے موجود ہیں، اور اس پہ کبھی کبھی لوگوں نے کام کیا ہے کہ دنیا کے مختلف مقامات سے قرآن کے نسخوں کو اکٹھا کر کے اس پہ ریسرچ کیا کہ کیا اس میں کوئی فرق پایا جاتا ہے، کوئی تبدیلی پائی جاتی ہے، کوئی حذف اور اضافہ ہے۔ تو اس میں کہیں کوئی فرق نہیں ہے، ہر جگہ وہی چیز ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، لیکن ہمارے لیے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اللہ کی اتنی عظیم نعمت ہمارے پاس ہے، لیکن ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، ہم اس سے استفادہ نہیں کر رہے ہیں، اور قرآن سے ہم فیض نہیں حاصل کر رہے ہیں۔ قرآن کا جو اثر ظاہر ہونا چاہیے نہ ہماری ذات پہ ظاہر ہو رہا ہے، نہ ہمارے گھر پہ ظاہر ہو رہا ہے، نہ ہمارے معاشرے پہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اور ہماری جو حالت ہے زوال کی اور انحطاط کی اور کمزوری اور انتشار کی، اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن سے ہمارا تعلق استوار نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو اپنی کتاب سے نوازتا ہے تو اس قوم کی قسمت اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے۔ اگر اس کا حق ادا کیا تو تمہارے لیے عزت ہے، تمہارے لیے سربلندی ہے، اور اگر تم نے اس کا حق نہیں ادا کیا تو رسوائی سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا، زوال سے تم کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ آج قرآن سے ہمارا تعلق کمزور ہو گیا ہے، قرآن سے ہم جو فیض حاصل کرنا چاہیے وہ فیض ہم حاصل نہیں کر رہے ہیں، قرآن کے حقوق کو ہم ٹھیک طور سے ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اس طرح کی کوشش کہ جس کے ذریعے سے قرآن سے تعلق کو مضبوط کیا جائے، قرآن فہمی کا جذبہ پیدا کیا جائے، قرآن سے تعلق کو استوار کیا جائے، یہ بہت مبارک کوشش ہے، اور جگہ جگہ اس طرح کی کوششیں ہونی چاہیے۔ آپ خود قرآن کے جو مختلف نام ہیں اس پر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید کیا چیز ہے اور کس طرح سے ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ خود لفظ قرآن جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ جس کتاب کو پڑھا جائے، جس کو بہت زیادہ پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے، ہمیشہ اس کو پڑھا جائے، تو وہ چیز جو ہے وہ قرآن کہلاتی ہے۔ کثرت قرأت کا اس کے اندر معنی ہے، کثرت سے اس کو پڑھا جائے۔ اسی طرح سے قرآن کا ایک نام ہے الذکر۔ الذکر کے معنی کیا ہے؟ نصیحت، موعظت، یاد دہانی۔ تو یہ قرآن ہمارے لیے نصیحت کا سامان ہے۔ قرآن میں کہا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سورہ قمر کے اندر یہ آیت کئی بار آئی۔ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کبھی کبھی ایسی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ قرآن کو سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں ہے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ علوم اور فنون کی ضرورت ہے۔ اس میں ایک غلط فہمی ہے، اس کو دور کرنا چاہیے۔ ایک چیز ہے قرآن کے اندر ڈوب کر اس کے اندر سے مسائل نکالنا، استنباط کرنا، قرآن کے نکات کو بیان کرنا، قرآن کی تفسیر کرنا، قرآن کے علوم اور ان کے خزانوں کو باہر کرنا، یہ ایک الگ کام ہے، اور اس کے لیے اہل علم ہے، اس کے لیے وہ شرائط ہیں۔ ہر آدمی تو تفسیر نہیں لکھ سکتا، ہر آدمی تو قرآن کی گہرائی میں نہیں اتر سکتا، ہر آدمی تو مسائل کا استنباط نہیں کر سکتا قرآن مجید سے۔ تو تفسیر لکھنے کے لیے، مفسر بننے کے لیے،
قرآن کے اندر ڈوبنے کے لیے، اس کی موتیوں کو نکالنے کے لیے، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، فن کی ضرورت ہے، اور اہل علم اپنی علمی استعداد کے مطابق قرآن کی وہ خدمت کر رہے ہیں۔ قرآن کی تفسیریں لکھی گئی، لکھی جا رہی، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ لیکن قرآن کی تفسیر کو تو ہم سب پڑھ سکتے ہیں نا، تفسیر لکھنا الگ چیز ہے اور تفسیر سے فائدہ اٹھانا الگ چیز ہے۔ تفسیر قرآن کا ترجمہ کرنا، اس کی صلاحیت ایک الگ چیز ہے، اور جو ترجمہ ہے اس سے فائدہ اٹھانا ایک الگ چیز ہے۔ تو قرآن سے نصیحت حاصل کرنا، قرآن سے سبق حاصل کرنا اور قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ تو اللہ کا اعلان ہے کہ ہم نے اس کے لیے اس کتاب کو آسان کر دیا ہے۔ اگر ہم عربی زبان نہیں جانتے ہیں تو ہمارے علماء نے اس کا ترجمہ ہمارے لیے تو کیا ہے، ہر زبان میں اس کا ترجمہ موجود ہے۔ ہم قرآن کو پڑھیں گے، اس کی آیتوں کو پڑھیں گے، ترجمہ پڑھیں گے، اور اس کا اثر ہم قبول کریں گے، یا دہانی حاصل کریں گے، نصیحت حاصل کریں گے۔ آپ دیکھیے، ایک دیہاتی شخص آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، بیٹھا، آپ نے سورہ زلزال کی تلاوت کی، اور جب آخری حصے پہ پہنچے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر جو نیکی کرے گا تو اس کا صلہ بھی وہ دیکھ لے گا، اور ذرہ برابر جو برائی کرے گا اس کا انجام بھی دیکھ لے گا۔ تو وہ دیہاتی اٹھا، اس نے کہا واہ سوتا، واہ سوتا، ہائے رے تباہی، ہائے رے تباہی، اور اس کے بعد وہ جانے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دخل الایمان فی قلب الاعرابی، دخل الایمان فی قلب الاعرابی، اس دیہاتی کے دل میں قرآن ایمان داخل ہو گیا۔ قرآن کی اپنی ایک تاثیر ہے۔ ایک دیہات کا آدمی آتا ہے، قرآن سنتا ہے، اس کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا سب سے اہم ذریعہ قرآن مجید ہی تھا۔ ہم جب سیرت پڑھتے ہیں تو اس میں یہ ملتا ہے کہ آپ گئے اور فلاں لوگوں سے ملاقات کی، وَتَلَا عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، اور ان کے سامنے قرآن پڑھ کے سنایا، قرآن کی تلاوت کی، قرآن کا اثر ہوتا تھا۔ مکی آیت ہے، فَلَا تُطِعِ الْمُشْرِكِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، سورہ فرقان کے اندر، کہ آپ مشرکین کا دباؤ ہرگز قبول مت کیجیے، اور قرآن کے ذریعے سے ان سے جہاد کبیر کیجیے۔ تو قرآن کے ذریعے سے جہاد کیا ہے؟ قرآن کے پیغام کو عام کرنا، قرآن کی دعوت کو عام کرنا، قرآن ان کو سنانا، قرآن کے ذریعے سے ان کو دائرہ ایمان میں لانے کی کوشش کرنا۔ تو قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے بالکل آسان ہے، انتہائی آسان، یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے۔ اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کہ ہر آدمی نہیں قرآن سمجھ سکتا۔ قرآن سب کے لیے ہے، قرآن کا خطاب سب کے لیے ہے، قرآن کا پیغام سب کے لیے ہے، قرآن سب کے لیے نصیحت ہے۔ تو قرآن سے نصیحت حاصل کرنا، قرآن سے سبق حاصل کرنا، قرآن سے اپنے ایمان کو تازہ کرنا، یہ بالکل سب کی دسترس میں ہے، اور سب کو اس میں اپنا فائدہ حاصل کرنا چاہیے، اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کے نزول کے مقاصد کیا ہیں، یہ ہمارے ذہن میں واضح رہنا چاہیے۔ قرآن ہم کیوں پڑھیں؟ ایک چیز ہے جو سب کے سامنے واضح ہے کہ قرآن ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور قرآن ہم پڑھتے ہیں، ہم کو اجر اور ثواب ملتا ہے۔ یہ کلام الہی ہے، اور کلام الہی کو پڑھنا، اس پہ غور کرنا، اس کو سننا، اس کو پڑھانا، یہ سب کیا ہے؟ کار عبادت ہے۔ اس میں اجر ملے گا، اس میں ثواب، کوئی شک نہیں اس میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں، قرآن کو سکھاتے ہیں۔ سب سے اچھے لوگ ہیں، بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کو سیکھتے ہیں اور قرآن مجید کو سکھاتے ہیں، قرآن کی تعلیم کو عام کرتے ہیں۔ تو قرآن پڑھنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہمیں اجر ملتا ہے، ہمیں ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں
تو ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ نے کہا کہ الف لام میم یہ ایک نہیں، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، تو آپ کی 30 نیکی ہو گئی۔ تو یہ قرآن پڑھنے کا، قرآن سننے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس سے ثواب حاصل کرنا۔ قرآن کا ایک مقصد یہ بھی کہ اس کے اندر شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن کے اندر شفا بھی ہے۔ قرآن کی پہلی سورہ جو سورہ فاتحہ ہے اس کا نام شافیہ بھی ہے، وہ شفا کا ذریعہ بھی ہے۔ تو یہ بھی قرآن مجید کا ایک فائدہ ہے، اور اس پہلو سے بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کا سب سے بڑا فائدہ اور قرآن کا سب سے بڑا مقصد جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہونا چاہیے وہ کیا ہے کہ یہ ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے، اور ہمیں اس سے روشنی حاصل کرنی ہے، ہمیں اس سے ہدایت حاصل کرنا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک روشنی کا، ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس کا ایک چراغ ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے اقوم۔ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا راستہ ہے، اللہ کی طرف لے جانے والا، جنت کی طرف لے جانے والا۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو زندگی کے رخ کو بدل دیتی ہے۔ قرآن نے جتنی بڑی تبدیلی پیدا کی ہے اتنی بڑی تبدیلی کسی کتاب کے ذریعے سے دنیا میں پیدا نہیں ہوئی۔ تو قرآن پڑھنے کا جو اصل مقصد ہے، بنیادی مقصد ہے، وہ ہے ہدایت حاصل کرنا، رہنمائی حاصل کرنا، روشنی حاصل کرنا۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افمن کان میتن فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ ذرا سوچو کہ وہ شخص جو مردہ تھا، ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور اس کے ہاتھ میں ایک روشنی دے دی جس کو لے کر وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے، کیا اس کی مثال اس شخص جیسی ہو سکتی ہے جو تاریکیوں میں بھٹک رہا ہے اور اس سے نکلنے کا راستہ نہیں پا رہا ہے۔ قرآن کے بغیر، ایمان کے بغیر، اللہ کی معرفت کے بغیر انسان زندہ نہیں ہے، مردہ ہے، کیونکہ اسے اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں معلوم۔ پھر انسان میں اور حیوان میں، جانور میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ افمن کان میتن فاحییناہ، وہ آدمی جو مردہ تھا، اپنی زندگی کے مقصد سے ناآشنا تھا، غافل تھا، ہم نے اس کو زندگی بخش دی اور اس کو ایک روشنی دے دی جس کو لے کے وہ چل رہا ہے۔ یہ قرآن ایک روشنی ہے، یہ قرآن ہدایت کا ایک ذریعہ ہے۔ جیسے کوئی اندھیری رات ہو، کسی کے ہاتھ میں اگر روشنی ہے تو اسے معلوم ہوگا کہ کون سا راستہ ہے جسے اختیار کرنا ہے اور کہاں نہیں جانا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی روشنی سے محروم ہو، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا۔ تو یہ سب سے بڑا مقصد یہ نگاہوں کے سامنے رہنا چاہیے۔ آج یہی مقصد ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں ثواب حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن صرف ثوابی پہ اکتفا کریں گے؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں شفا یابی کے لیے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کیا ہم صرف اسی پہ اکتفا کریں گے؟ جو بنیادی مقصد ہے اس بنیادی مقصد کو اپنی نگاہوں کے سامنے ہمیں رکھنا ہوگا کہ ہمیں قرآن اس لیے پڑھنا ہے کہ قرآن سے ہدایت حاصل کرنی، قرآن سے رہنمائی حاصل کرنی، قرآن سے روشنی حاصل کرنی، قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کو ہمیں بدلنا ہے، قرآن کا کردار اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ یہ اصل مقصد ہے جو ہمیں اپنے نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید کے کیا حقوق ہیں جو ہم پر عائد ہوتے ہیں، اور ان کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہم قرآن کا حق نہیں ادا کر پائیں گے اور اللہ کی اس نعمت کی جو قدر ہے وہ نہیں کر پائیں گے۔ قرآن مجید کا پہلا حق یہی ہے کہ اس پر ہمارا ایمان پختہ ہو، قرآن سے تعلق ہو، قرآن سے محبت ہو، اس کی عظمت ہمارے دل کے اندر ہو کہ یہ اللہ کا کلام۔ ابھی آپ کے سامنے آیتیں پڑھی گئیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اس قرآن کو اگر کسی پہاڑ پر اتار دیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پاش پاش ہو جاتا۔ اس قرآن کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے، اس قرآن سے محبت ہونی چاہیے، اس قرآن سے لگاؤ ہونا چاہیے۔ اور محبت اور لگاؤ کی علامت کیا ہے
کہ اگر کسی دن ہم قرآن نہ پڑھ سکیں تو ہمیں بے چینی محسوس کرنی چاہیے، ایک خلا محسوس کرنا چاہیے کہ کیا چیز آج رہ گئی۔ جیسے آپ دیکھیے لوگ اخبار پڑھنے کے عادی ہیں، اخبار نہ ملے تو پریشان رہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں۔ اچھا قرآن اگر نہیں پڑھیں تو بے چینی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن سے زیادہ ہم کو اخبار سے دلچسپی ہے۔ قرآن کا یہ حق ہے کہ اس سے محبت ہو، اس سے تعلق ہو۔ قرآن کے بغیر ہمیں سکون نہ ملے، چین نہ ملے، تو یہ قرآن مجید کا حق ہے، اس سے تعلق، اس سے محبت، اس پر مکمل ایمان۔ دوسرا اس کا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کی ہم تلاوت کریں۔ الذین یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جو اللہ کی کتاب کو اس طرح سے پڑھتے ہیں جس طرح سے پڑھنے کا حق ہے، وہی اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی تلاوت ہو، اس کو پڑھا جائے، اس سے ہمیں اجر بھی ملتا ہے، ثواب بھی ملتا ہے، ہدایت بھی ملتی ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ آپ سوچئے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو گویا ہم اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اس کیفیت کو محسوس کیجئے کہ یہ کتنی اہم کیفیت ہے کہ جس وقت ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اور اس جذبے اور اس کیفیت کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے سلسلے میں ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ایک آیت کا جواب دیتا ہے۔ جب بندہ پڑھتا الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ جب وہ کہتا الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کیا۔ جب وہ کہتا مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری عظمت کا اظہار کیا۔ جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے بندے کا حصہ ہے جس کا وہ اعتراف کر رہا ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرے بندے کی دعا ہے، میں اس کی دعا کو قبول کر رہا ہوں۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اگر اس احساس کے ساتھ پڑھیں کہ ایک ایک آیت کا جواب مل رہا ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہمارے خالق اور مالک کی طرف سے، تو پڑھنے کی کیفیت کیا ہوگی اور اس کے اندر کتنا مزہ آئے گا، کتنا لطف آئے گا، کیا کیفیت ہوگی۔ تو قرآن مجید کو ہمیں اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، ہم اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، تو قرآن مجید کی تلاوت اور پابندی کے ساتھ روزانہ اس کے لیے وقت فارغ کرنا، یہ قرآن مجید کا حق ہے۔ دوسرا حق اس کا یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ یاد کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دل میں قرآن کا کچھ بھی حصہ نہ ہو وہ کھڈر کی طرح ہے، ایسے مکان کی طرح جو کھڈر ہو گیا ہے۔ ہمیں نماز میں قرآن پڑھنا ہے، قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا ہے، سورتیں پڑھنی ہیں، تو کوشش کر کے جتنا حصہ ہم یاد کر سکتے ہوں کوشش کر کے ہمیں زیادہ سے زیادہ یاد کرنا چاہیے۔ اس کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھا جائے، کیونکہ اصل جو مقصد ہے وہ ہدایت حاصل کرنا ہے۔ تو ہدایت تو اسی وقت ملے گی جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے اور اس پر غور کریں گے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا ہو گیا ہے کہ لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ کیا دلوں پہ تالے پڑ گئے؟ یہ کتاب نازل کی گئی ہے اس لیے کہ اس کی آیتوں پر غور کیا جائے، اس کی آیتوں پر تدبر کیا جائے، اس کی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ یہ قرآن کا حق ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب اگر ہم عربی زبان جانتے ہیں براہ راست سمجھیں گے، نہیں جانتے ہیں ترجمہ پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے۔ ایک بات ہمیں اپنے ذہن میں تازہ رکھنی چاہیے، اہمیت اس بات کی نہیں ہے کہ ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں، اہمیت اس بات کی ہے کہ ہم کیسے قرآن پڑھتے ہیں، کیفیت کیا ہے، اس کا اثر کتنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک
سورہ القاریہ، سورہ العادیات غور و فکر کے ساتھ پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ لمبی لمبی صورتیں بغیر غور و فکر کے پڑھ لی جائیں۔ اہمیت اس بات کی ہے کہ کیفیت کیا ہے، کوالٹی کی اہمیت ہے، کوانٹیٹی کی اہمیت نہیں۔ ہمارے نزدیک کیا ہو گیا ہے کہ کتنا قرآن ہم نے ختم کیا، کتنا قرآن ہم نے پڑھا، اس کی اہمیت نہیں کہ کتنا ہم نے سمجھا، کتنا ہم نے غور کیا۔ جو چیز مقدم ہونی چاہیے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ قرآن مجید کا یہ حق ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں اور اس کی آیتوں پر غور کریں اور اس کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں اور اپنا احتساب کریں۔ یہ قرآن مجید کا حق ہے، فہم قرآن، آیتوں پر غور کرنا، سمجھنے کی کوشش کرنا، کیا بات کہی گئی ہے اس بات پر غور کرنا، تدبر کرنا، یہ قرآن مجید کا حق ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی جلیل القدر، سورہ بقرہ کا مطالعہ انہوں نے 8 سال میں مکمل کیا۔ آپ ذرا سوچئے کیسے پڑھتے تھے وہ لوگ۔ سورہ بقرہ کا مطالعہ انہوں نے 8 سال میں مکمل کیا، اور جب مکمل ہو گیا تو انہوں نے اونٹ ذبح کیا، خوشی میں دعوت کی۔ اس طرح سے قرآن پڑھا جاتا ہے، ایک ایک آیت پر غور کیا جاتا ہے، اپنا احتساب کیا جاتا ہے، اپنا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں جب قرآن پڑھتے تھے، کبھی کبھی ایک ہی آیت کو مسلسل دہراتے تھے، روتے تھے، ہچکیاں بندھ جاتی تھی، اور کافی دیر تک اسی آیت کا سلسلہ چلتا رہا۔ صحابہ کرام اسی طرح پڑھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں اپنے گھر کے صحن میں باہر رات میں نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، ہچکیاں بندھ جاتی تھی۔ مشرکین کے بڑے بڑے سردار آ کر کے چھپ کے سنتے تھے۔ ان کا جو پڑھنے کا انداز تھا، جو تأثر ان کے اوپر ہوتا تھا، جو کیفیت ہوتی تھی، تو وہ مجبور تھے آ کر کے سننے کے لیے، اور ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی تھی تو شرمندہ ہوتے تھے، وعدہ کرتے تھے کہ اب نہیں آئیں گے، پھر آتے تھے۔ قرآن کو کیسے پڑھنا ہے یہ اصل چیز ہے۔ یکسوئی کے ساتھ آپ آدھا گھنٹہ ہی پڑھیے، لیکن اپنے دل کو، دماغ کو حاضر کر کے 5 آیتیں پڑھیے، اور اس کے اندر جو کچھ کہا گیا اس کے اوپر غور کیجیے، اپنا جائزہ لیجیے، اپنا احتساب کیجیے، کتنا ہمارا عمل ہے۔ اگر عمل ہے تو اللہ کا شکر ہے، نہیں ہے، کوتاہی ہے، تو وعدہ کیجیے اللہ سے، عزم کیجیے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ اگر روزانہ 5 آیتیں اس طرح سے ہم پڑھیں تو آپ جانتے ایک مہینے میں 150 آیتیں ہوں گی۔ 150 آیتوں پر جب عمل ہوگا ایک مہینے میں تو ہماری زندگی بدلتی چلی جائے گی، تبدیلی آتی چلی جائے گی۔ قرآن کیسے پڑھنا ہے یہ سب سے اہم چیز ہے۔ تو قرآن پر غور، قرآن پر تدبر، اس کی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اور پھر اس کے مطابق، قرآن کا یہ حق ہے کہ اس کے مطابق عمل کرنا۔ یہ ایک پریکٹیکل کتاب ہے، یہ عمل کی کتاب ہے۔ جتنا پڑھتے جائیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارتے چلے جائیں، قرآنی اخلاق اپنے اندر پیدا کرتے چلے جائیں، قرآن کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے چلے جائیں۔ یہ ہے قرآن کا اصل مقصد۔ اور قرآن کو اس طریقے سے صحابہ پڑھتے تھے۔ صحابہ کرام نے یہ کہا ہے کہ ہم قرآن مجید اس طرح پڑھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھتے تھے، اس کے اوپر غور کرتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، اس کے بعد پھر آگے 10 آیتیں سیکھتے تھے۔ فرماتے ہیں فَتَعَلَّمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا، ہم نے ایک ساتھ علم اور عمل کو ہم نے ایک ساتھ سیکھا۔ اس طرح سے ہم نے قرآن کو پڑھا کہ جتنا پڑھتے جائیں اس کے مطابق عمل کرتے جائیں، اپنے آپ کو ڈھالتے جائیں، قرآنی اخلاق پیدا کرتے جائیں، اس کے بعد آگے جو ہے وہ ہم اپنا سبق لیں۔ تو قرآن کو اس جذبے اور اس نیت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اسی کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنا۔ قرآن عمل کی کتاب ہے، اور پھر قرآن مجید کا یہ بھی حق ہے کہ اس کے پیغام کو عام کیا جائے، اس کی دعوت کو تمام لوگوں تک پہنچایا جائے، اس لیے کہ یہ ہدی للناس ہے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، وہ سب کا رب ہے، اس کا کلام سب کے لیے ہدایت ہے، سب کے لیے روشنی ہے۔ اس کے پیغام کو عام کرنا، لوگوں تک پہنچانا، یہ قرآن مجید کا حق ہے۔ اور اس میں ہم کوتاہی کریں گے تو اللہ کے یہاں ہم کو جواب دہی کرنی ہوگی کہ تم نے ہمارے اس پیغام کو ہمارے بندوں تک کیوں نہیں پہنچایا۔ انسانوں کے ساتھ خیر خواہی اور انسانوں کے ساتھ محبت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے
کہ ان تک اللہ کے پیغام کو پہنچایا جائے، قرآن مجید کو پہنچایا جائے، قرآن کا تعارف کرایا جائے، قرآن کی دعوت اور اس کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کی جائے۔ ھذا بلاغ للناس، قرآن کیا ہے؟ ساری انسانیت کے لیے ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے، ایک سندیش ہے، اسے لوگوں تک ہمیں پہنچانا ہے۔ تو یہ بھی قرآن مجید کا حق ہے۔ اگر ان حقوق کو ہم ادا کریں گے تو جو قرآن کی برکتیں ہیں وہ ظاہر ہوں گی، اور قرآن ہمارے لیے عزت اور سربلندی کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن اگر ان حقوق کو ہم ادا نہیں کریں گے، اس میں ہم کوتاہی کریں گے، تو اللہ کے ہاں ہم مواخذے سے، ذمہ داری سے بچ نہیں پائیں گے۔ قرآن سے استفادہ کے لیے جو شرائط ہیں اور اس کے لیے جو آداب ہیں، اسے ہمیں اپنے ذہن میں تازہ رکھنا چاہیے۔ سب سے بڑی بات اور سب سے پہلی اور مقدم بات یہ ہے کہ ہماری نیت بالکل درست رہنی چاہیے۔ قرآن پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم قرآن اس لیے پڑھیں تاکہ قرآن پر ہم غور کریں، قرآن پر ہم عمل کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ نیت ہماری صحیح اور درست ہونی چاہیے، یکسوئی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید اللہ کی بڑی عظیم کتاب ہے، اس کو پڑھنے کے لیے اپنے دل کو یکسو کرنا اور دل لگا کر کے پڑھنا، جتنا بھی وقت لگائیں بہت ہی سکون کے ساتھ اور بہت ہی یکسوئی کے ساتھ، بہت ہی شوق اور محبت کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے۔ قرآن کے سلسلے میں ایک چیز اور ضروری ہے کہ ہم جو اپنا معمول بنائیں اس کو ہم کنٹینیو رکھیں، برابر۔ ایسا نہیں کبھی جوش آیا تو بہت پڑھ رہے ہیں اس کے بعد چھوڑ دیا۔ اگر ایک ہی گھنٹہ پڑھتے ہیں کوئی حرج نہیں، روزانہ پڑھیں۔ جو کام روزانہ ہوتا ہے اس کے اندر برکت ہوتی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ برکت ہوتی ہے۔ تو تسلسل کے ساتھ، پابندی کے ساتھ